الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 10 محرم الحرام آتا ہے مسلمان کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کو اور آپ کے اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو امت مسلمہ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس موجود تھا وہ بھی یہ حدیث سن رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کن لڑکوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کی لعنت ہو ان لڑکوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کی اولاد ہوں گے اور کس خاندان سے ہوں گے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت کیا فتنوں کے متعلق، تو حضرت حذیفہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی تھی، انہوں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے عرض کی کہ اس کو توڑا جائے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر وہ فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسند خلافت پر موجود تھے انہیں بھی محصور کر کے آپ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا۔ پھر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے ذریعے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فورس کیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ سے کوچ کر جائیں گے، سفر کر جائیں گے اور مکے چلے جائیں گے۔ چنانچہ 27 رجب اور بعض اقوال کے مطابق 4 شعبان کی رات جب مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، تو اہل بیت اطہار آج اس شہر کو الوداع کہنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ جس شہر نے ان کے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب صبح ہوئی، آپ اپنے تمام رفقا کے ساتھ مکے تشریف لے گئے۔ وہاں کوفیوں کے خط موصول ہونے لگے جس میں انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی اور آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کریں گے، یزید کے خلاف جہاد کریں گے، یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کریں، حقیقت دریافت کریں۔ آپ جب کوفہ پہنچے تو وہاں 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ یزید نے کوفے کا جس کو گورنر بنایا تھا ابن زیاد، یہ بہت ہی شقی آدمی تھا۔ اس کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے زور پر اور لالچ دے کر ان لوگوں کو توڑ دیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 رفاقہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی روکیں اور منع کریں جانے سے، یہاں تک عرض کی کہ وہ آپ کو شہید کر دیں گے، وہ آپ کا ساتھ نہ دیں گے، وہ غداری کریں گے، دھوکہ کریں گے، کہ کوفیوں کی عادت ہے کہ دھوکہ دینے کی، غداری کرنے کی، عہد و پیمان سے پھر جانے کی، لیکن آپ کو تقدیر کربلا بلا رہی تھی۔ چنانچہ آپ روانہ ہوتے ہیں، راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے۔ یہاں امام علی مقام اپنے رفقا سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کوفہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، راستے میں حر اور اس کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حر سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تم لوگوں نے بلایا، اگر اب تم لوگ اپنے عہد و پیمان سے پھر چکے ہو، اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو، تو میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے عرض کی کہ نہ ہی وہ خط میں نے لکھے اور نہ ہی مجھے ان خطوط کا پتہ، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ لے چلوں۔ حضرت امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ
کوفہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ساتھ حر اور اس کا لشکر بھی ہوتا ہے۔ سن 61 ہجری 2 محرم الحرام کربلا پہنچتے ہیں۔ یہاں حر کو ابن زیاد کا خط موصول ہوتا ہے کہ امام حسین جہاں بھی ہیں ان کو وہیں روک دو۔ حر حضرت امام حسین کو وہیں روک دیتے ہیں۔ وہاں پر اہل بیت کے خیمے گاڑے جاتے ہیں۔ ادھر 3 محرم الحرام کو ابن سعد ہزاروں کو لشکر لے کر کربلا میں آ جاتا ہے، کربلا پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے قاصد بھیجتا ہے کہ وہ آپ سے مکالمہ کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے خطوط پر، تم لوگوں کی وعدوں پر یہاں آیا ہوں، اور اگر میرا آنا تم لوگوں کو پسند نہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد آپ کا یہ پیغام کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو بھیجتا ہے، لیکن ابن زیاد شقی اور بدبخت آدمی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین اگر یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کرو، اور اپنا ایک خط شمر کے ہاتھوں ابن سعد کے پاس بھیجتا ہے۔ 9 محرم الحرام جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے آگے تلوار سے ٹیک لگائے ریت پر تشریف فرماتے ہیں، شمر کے ہاتھوں ابن زیاد کا خط ابن سعد کو موصول ہوتا ہے۔ ادھر یزیدی لشکر میں ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ جنگ کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ امام علی مقام تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ جاتی ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن یہ شور سنتی ہیں تو حضرت زینب اور حضرت عباس امام علی مقام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان کو بیدار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ دشمن جنگ کے لیے پورے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیاری ہم نے بھی کر لی ہے۔ ابھی میں نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ تم کل ہم سے ملو گے۔ آپ اپنی بہن حضرت زینب کو دلاسا دیتے ہیں اور حضرت عباس کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ یزیدیوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی اور مہلت دے دیں، ہم آج رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس یزیدیوں کے پاس جا کر حضرت امام حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ اس سفارش کو قبول کر لیتے ہیں اور 9 محرم الحرام کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں اپنے رفقا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے گھر جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور ساتھ ایک ایک میرے اہل بیت کو بھی لیتا جائے، لیکن جان نثاران حسین اس بات سے منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوتی ہے، سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور جنگ کے لیے صف بندی کرتے ہیں۔ پھر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے یزیدی لشکر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یاد دلاتے ہیں کہ جس نبی کے تم امتی ہو میں اس کا نواسا ہوں، اس نبی کی شفاعت کہ تم طلبگار ہو، اس کے لخت جگر کو شہید کرنا کیا تمہارے لیے روا ہوگا؟ مگر آپ کی اس وعظ و نصیحت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے ایک شخص یعنی حر کے کہ ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تجھے کیا ہوا؟ تیری تو بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں اور تجھ پر آج لرزہ طاری ہے، تجھ پر خوف طاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم، دنیا مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور اہل بیت اطہار مجھے جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے اب جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر حضرت امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا مجرم ہوں جس نے آپ کو یہاں روکا، میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ تیری توبہ قبول ہے۔ حضرت حر یہ سن کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور جان نثاران حسین میں سب سے پہلے شہادت کا تمغہ پاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے رفقا میں ایک ایک کر کے تمام جان نثار شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر اور آپ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا جسم ایک جگہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے ننھے شہزادے جو چند ماہ کے تھے ان کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، علی اصغر، لیکن ایک بدبخت و شقی نے
دور سے تیر پھینکا جو حضرت علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ وہیں جامِ شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس ننھے شہزادے کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے بعد تنے تنا کھڑے ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، یزیدی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یزیدی لشکر جو ہزاروں پر مشتمل تھا، لیکن ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکیلے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کوئی ان پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ان کو آپ کی فضیلتیں معلوم تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیٹا ہے۔ کوئی اکیلے بڑھ کر آپ کو شہید کرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی اپنے ذمے یہ خون لینا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یزیدی لشکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یزیدی لشکر آپ کو گھیر کر یکبارگی حملہ کرتا ہے اور آپ زخموں سے گھائل ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شمر آگے آتا ہے، آپ اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ شمر کو برس کا مرض تھا اور اس کا چہرہ سفید داغ والا تھا۔ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، گویا میں اس سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون کو چاٹ رہا ہے۔ قسم خدا کی تو ہی وہ بدبخت آدمی ہے۔ اس کے بعد شمر نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آسمان تاریک ہو گیا، گویا کہ وہ خون کے آنسو رو رہا۔ جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا آپ کو شہید کرنے میں حصہ لیا، ان تمام کا برا انجام ہوا اور وہ بری موت کا شکار بنے، ذلیل و خوار ہوئے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے حکم پر آپ کو شہید کیا گیا، پورے 6 سال بعد 10 محرم الحرام کو نہر فرات کے کنارے اس کو قتل کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر اسی جگہ جہاں حضرت امام حسین امام علی مقام کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہیں ابن زیاد کا سر لایا گیا اور وہاں رکھا گیا۔ اللہ پاک کی اہل بیت اطہار پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجانب الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔